جب جلوہ فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ایک بہت اہم بات ہے، اور ہر مسلمان اس کی اہمیت اور واقعیت کو بخوبی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آپ کے وصال ظاہری تک، اور پھر حضرات خلفائے راشدین مہدیین کے ادوار، پھر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر اس کے بعد تابعین، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، اور پھر اس کے بعد علماء حق، صوفیاء کرام رحمہم اللہ۔ یہ ایک پورا تسلسل ہے، اور بر صغیر کے مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اگرچہ پوری دنیا میں اسلام جہاں جہاں تک پہنچا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، اور حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ بر صغیر میں حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے بڑی محبت اور حکمت عملی کے ساتھ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ بدقسمتی سے پچھلی چند دہائیوں سے تصوف اور صوفیاء، فقراء، صالحین، اولیاء کرام، ان تمام تعریفات کو، ان تمام الفاظ کو مختلف تعبیرات سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تصوف کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام سے باہر ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو طرح کے نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جو لوگ تصوف کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کو درست ہی سمجھتے ہیں اور اسلام ہی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو تصوف کی سرے سے، اس کی یعنی ابتدا، انتہا اور اس کے تمام معاملات، ان کیفیات اور واردات وغیرہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اولاً جو گروپ ہے، جو پہلا، ان میں سے بھی پھر آگے دو طبقات ہیں ماننے والوں میں۔ ایک تو وہ جو مانتے ہیں لیکن قرآن اور سنت کی رہنمائی میں مانتے ہیں، یعنی وہ تصوف جو حقیقتاً احادیث میں، جس کی ہمیں باقاعدہ طور پر اشارات ملتے ہیں، اور پھر احادیث سے اور آثار صحابہ سے باقاعدہ یہ چیزیں ثابت بھی ہیں۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے صرف مانا، اور اس طرح مانا کہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق، نہ کہ کتاب و سنت کی ہدایت روشنی کے ساتھ مانا، جو کہ ایک غلط امر ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جن کا اطلاق صوفیاء پر کیا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تصوف ہیں، اور در حقیقت وہ تصوف نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جو میں نے عرض کیا، ابتداً جو میں نے تقسیم کی، اس میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو مانتے ہی نہیں۔ ان حضرات کا تو کچھ خاص ذکر کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جن کا وجود نہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کے بارے میں احادیث میں اور قرآن مجید میں رہنمائی آتی ہے۔ اس لیے میں اس بات کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن اول الذکر جو دو گروپ ہیں ان میں سے جو دوسرا ہے اس کے متعلق، کہ تصوف ایسی چیز ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، یا تصوف کچھ ایسا ہے کہ جس میں نماز کی ضرورت نہیں پڑتی، جس میں روزہ کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر
جو تصوف کا متحمل ہے یعنی حامل ہے اس کا، جس کو شیخ کہا جائے یا پیر کہا جائے یا متصوف کہا جائے یا صوفی کہا جائے یا فقیر یا ولی، میرے خیال میں یہ سارے سینونمز ہیں۔ اصل میں ان کا معنی، ان کی جو حیثیت ہے اور ان کا جو مطلب ہے وہ تقریباً ایک ہے۔ مراد ان تمام الفاظ سے اولیاء کرام رحمہم اللہ یا ان کا دیا ہوا سسٹم جس کو ہم تصوف کہتے ہیں وہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو یہ طبقہ ہے اس کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ ان کا دین اسلام سے یا خاص طور پر تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تصوف اسلام کی باطنیت ہے۔ مثلا ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اس کا ایمان ہے باقاعدہ آخرت پر اور تمام جو اصول دین ہیں ان پر، وہ تمام عقائد اس کے اسی طرح ہیں جیسے مطلوب ہیں شریعت کی طرف سے۔ تو اس کے بعد وہ شخص اپنی باطنی کیفیت کی بہتری کے لیے جو کام بھی کرے اسلام کی روشنی میں، تو وہ تصوف ہے مثلا۔ اور میں مثال دینے سے پہلے اگر یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ قرآن بھی سکھاتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تصوف اصل میں تزکیہ نفس ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کی جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں اور ساتھ میں ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، باطن کا صفا بھی کرتے ہیں۔ اور باطن کا صفا یعنی اندر بندے کا صاف ہونا، یہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے طریقے کو نہ اپنایا جائے۔ اس لیے تصوف وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہو۔ حضور کی سنت سے ہٹ کر کچھ بھی ہو وہ تصوف نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کی ذاتی کیفیت، وجدان یا وجد، تواجد وغیرہ اور یہ کیفیات جو ہیں، اس پر بلکہ حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ شیخ احمد سرہندی آپ نے بڑی نفیس ابحاث فرمائی ہیں، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی جس قدر بھی بڑا ولی ہو، اگر اس کا حال بظاہر ہمیں یہ لگے کہ یہ شریعت سے متصادم ہے تو ہمیں اس کے حال کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو حجت ہے، جو دلیل ہے، جو چیز قابل تقلید ہے سب سے بڑھ کر، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے تصوف وہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے موافق ہو، آپ کی سنت کی تابعداری میں ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کل تصوف یہ ہے کہ کسی سے تعویذ لے لو، جھاڑ پھونک کروا لو، کسی کو حضرت حساب لگا دیں کہ کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، فلاں کیا کرے گا۔ تو یہ چیزیں تصوف نہیں ہیں، یہ تو علم العادات کے کچھ مسائل ہیں، کچھ علم نجوم سے متعلق ہیں اور وہ بھی ظنیات میں سے ہیں، ان پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے اس طرح سے۔ ہمارے لیے جس چیز پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر اتنا یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یقین قرآن اور حدیث پر ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہو، حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، مہدیین، صالحین، جن کا طریقہ ہمارے لیے یقیناً باعث نجات ہے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اور کرامت یا اولیاء کرام کی کرامات جو ہیں ان سے بڑھ کر ان کی تعلیمات ہیں۔ یعنی کرامت تو یقیناً ماننے والوں کے لیے، جس کو خرق عادت کہا جاتا ہے، کرامت ماننے والوں کے لیے تو وہ بہت کچھ ہے، لیکن در حقیقت کرامت سے کوئی قابل عمل چیز تو نہیں مل سکتی نا کہ جس پر ہم بھی عمل کریں۔ اصل میں تو ان کی تعلیمات ہیں جن باتوں پر وہ چل کر اللہ کے مقبول ہوئے، اللہ کے مقرب بنے،
و اولیاء کرام، تو وہی باتیں ایسی ہیں کہ ہم بھی ان پر عمل کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنا قرب، اپنی ولایت سے سرفراز فرمائے ان کے توسل و توسط سے۔ لہٰذا تصوف کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جوڑنا چاہیے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ تصوف کوئی دین سے الگ بات ہے یا صوفیاء کا کچھ اور رنگ تھا، ان کا کوئی اور نظریہ تھا، علماء کا اور نظریہ ہے۔ صوفیاء ہوتے ہی وہ ہیں جو حضور کی سنت کی تابعداری کرتے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ طریقت و حقیقت خادمان شریعت اند، طریقت اور حقیقت شریعت کی خادم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی باطنی کیفیت اچھی ہو لیکن وہ شریعت پہ عمل نہ کرے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دے۔ لہٰذا میں حضرات یہی گزارش کروں گا، آپ جہاں بھی بستے ہوں، آج کل تو صرف ملک پاکستان میں نہیں، ہندوستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں آپ، یا کسی بھی جگہ میں، بلکہ ساؤتھ افریقہ میں، یہاں یورپ میں خاص طور پر، اور پھر اس کا جو ہب ہے جسے یو کے کہا جاتا ہے، اس میں بھی، تو جہاں جہاں کسی کا بس چلتا ہے تصوف کے نام پہ اپنے نئی نئی تعریفات، نئی نئی انٹرپریٹیشنز جو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، تو خدا کے لیے تصوف وہی ہے جو حضور کی سنت کی طرف لے جائے۔ جو حضور کی سنت سے دور کرے وہ تصوف نہیں ہے، وہ الحاد ہے، وہ لادینیت ہے۔ اور تعویذ جو ہے وہ صرف ضرورتاً استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی وہ تعویذ جو جائز ہوں، جو کتاب و سنت سے، بزرگان دین کے طریقے سے جو چیزیں ثابت ہیں، جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات تصوف کو یہ نہ سمجھیں کہ کسی صاحب کے پاس جائیں تو ان سے کہیں حضرت پھونک مار دیں بچہ ٹھیک ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث بھی فرمائی ہے، بلکہ کشف کی حد تک بھی آپ نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ کشف میں بھی اگر کسی کو کشف ہوا ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ یہ سمجھے کہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ غلط ہے۔ کشف صحیح وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو۔ اگر کشف کوئی ایسا ہو جو شریعت سے متصادم ہو تو پھر وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کشف شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات بزرگان دین رحمہم اللہ کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تصوف کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصحاب تصوف ہیں ان کی تعلیمات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔